گا. خیرات ہم کرتے ہیں, دینے دلانے کی بات کرتے ہیں, ویسے عام طور پہ ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں اور ماہ رمضان کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ جب اس ماہ رمضان کے اندر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ دے دو, لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو بھکاری ہیں سڑکوں کے اوپر آج کل ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے, وائپرز لگا کے شیشے صاف کرنے والا, یہ انڈسٹری بن گئی ہے. یعنی کیا یہ ہمارے سینٹیمنٹ سے, ہمارے جذبات سے, ہماری ان چیزوں سے کھیل کے ہماری جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے؟ کتنا بڑا اماؤنٹ نکل رہا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا کوشچن آپ کا. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو پہلے, آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک نجی ٹی وی چینل نے ایک رپورٹ چلائی تھی اس حوالے سے, اور جو کراچی جیسا ایک شہر ہے جس میں بنسبت پنجاب بہت کم ڈونیشن کی جاتی ہے, اس میں جو صرف گاڑیوں اسٹاپ کے اوپر جو گاڑیوں کے شیشے نیچے کر کے جو صرف پیسے دیتے ہیں وہ 8 ارب کے اماؤنٹ انہوں نے کاؤنٹ. یہ سالانہ ہے, سالانہ 8 ارب کراچی سے, صرف کراچی 8 ارب روپے صرف سالانہ وہ جو ہیں گاڑیوں کے شیشے نیچے کر کے کراچی سے ایک سال کے اندر دیتے ہیں. یہ صرف کراچی شہر ہے, کراچی شہر ہے, اس میں باقی اور شہر شامل نہیں. اور اگر باقیوں کو میں اس میں شامل کرتا ہوں تو ایک اچھی خاصی تعداد نکلتی ہے. پورے پاکستان کو اگر لے لیں اور اس میں اگر ایک سال کے اندر سالانہ جو آپ کی اس میں سے اماؤنٹ نکلتی ہے, پیسے نکلتے ہیں, وہ 650 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے. ہمارے پہلو جو پاکستان کے بارے میں ہے کہ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں بالکل, اس کے اوپر بالکل یہ درست ہے. اس حوالے سے ایک سرچ ہوئی تھی اور اس میں سے انہوں نے 10,000 گھرانے لیے تھے. 10,000 گھرانے سے انہوں نے اس کا سروے کیا اور اس میں سے 98% جو لوگ تھے وہ سالہ سال جو ہے وہ خیرات کیا کرتے تھے. لیکن جناب ایک چیز مجھے بتائیے گا, جب چیریٹی میں پاکستان آگے ہے تو پھر یہ جو غربت ہے, خط غربت سے نیچے جو ہمارا اسٹیٹسٹکس آتا ہے, تو وہ چیز امپروومنٹ تو نہیں ہو رہی. وہ لوگ کیونکہ دیکھیں نا, کسی بھی سوسائٹی کے اندر اب جس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر دور کی ہم بات کریں اس وقت میں, کہ اگر آپ پراپرلی صدقہ, خیرات, زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور اس حقدار تک جا رہا ہے تو آپ کے معاشرے اور سوسائٹی میں ایک بھی ضرورت مند نہیں رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ حقدار تک نہیں جا رہا نا, یہاں پہ پوری لوبیاں بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ پورے لوگ. ایک اب میں آپ کو ایک بڑی یہاں پہ ایک حقائق بتاتا ہوں. ہمارے پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ کا ادارہ, اس کی طرف سے ایک ریسرچ سامنے آئی. اس ریسرچ کے اندر جو ہمارے پاکستان کے اندر سالانہ خیرات جاتی ہے, اس خیرات کے اندر سے 35% جو ہم خیرات کرتے ہیں وہ ان دہشت گرد تنظیموں کو جاتا ہے جو ملک کی کسی نہ کسی ساخت کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو 2016 کے اندر آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک نے کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک کیے تھے. میرے خیال سے وہ 2021 اکاؤنٹس تھے وہ بلاک کیے تھے. اس میں کافی سارے تقریباً 7,000 سم تھنگ کی جو فگر تھی, جو پورے اکاؤنٹ جو اس میں آئے تھے, لیکن انہوں نے جو بلاک کیے تھے وہ 2021 تھے. وہ اکاؤنٹ کے جو مالکان تھے ان کا تعلق پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے میں ہی تھا. تنظیمیں جو پاکستان کی کسی نے ملوث تھی, خطرناک. اور یہ سب سے پہلے جو آپ نے پہلے بات کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے وہ جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, جو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں میری جو اپنی آبزرویشن ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہے, ہمارے اندر شعور ہے. ہمیں پتہ ہے کہ موبائل فون نیا جب آتا ہے تو وہ ہم نے کس طریقے سے لینا ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس برانڈ کے کپڑے آ رہے ہیں ہم نے وہ لینا ہے. جہاں پہ ہماری اپنی ذات آتی ہے ہم اویئر ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ضرورت مند کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے, اس لیے ہم اس زکوٰۃ کو, خیرات کو, جو بھی ہے ہم اپنے اوپر سے اتار دیں. آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل, اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. مسئلہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ مساجد جو ہیں, یہ صاحبزادہ صاحب اس کا میرے خیال سے اچھے طریقے سے جواب دیں گے. ہماری مساجد جو ہیں, ہمارے گھر میں تو ہمارے ہمسایہ میں تو لوگ بھوکے ہوتے ہیں, ہمارے جاننے والے تو لوگ بھوکے ہوتے ہیں, ہمارے رشتہ دار, لیکن ہم ان سے پوچھنا نہیں چاہتے, ہم ان کی ہیلپ کرنا ہی نہیں چاہتے. مسئلہ یہ ہے نا جناب صاحب کہ اب ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں ایسی کمیونٹیز میں کہ ہمارے ارد گرد ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی مستحق ہے. مطلب کوئی امیروں کی کمیونٹی ہے, کالونیز ہیں, کوئی اس سے کم, کوئی اس سے کم. کمیونٹی سے زیادہ جو ہے نا, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کمیونٹی سے زیادہ جو ہے وہ ہم تلاش نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں, آپ اپنے لوگوں کو نکالیں اور آپ کہیں کہ جی کسی ضرورت مند تک پہنچا دو, تو وہ سب سے پہلے پتہ کیا کہے گا, مسجد میں دے دو, مدرسے میں دے دو. اچھا, اس کا کبھی بھی دھیان اپنے دوست, رشتہ دار یا کسی اس پہ نہیں آئے گا. مان صاحب اگر آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں. مستحق کو کیسے تلاش کیا جائے, مستحق کون ہے, کیسے ہی پتہ چلے؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا مستحق کو تلاش کرنا. اب مستحق تو ہماری بغل میں بیٹھا ہوتا ہے, ہمارے پہلو میں, ہمارا بھائی, ہماری بہن, ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہمارے ہمسائے. اب تو غربت آپ کو چلتی پھرتی نظر آتی ہے سوسائٹی میں, مفلسی آپ کو چلتی پھرتی سوسائٹی میں نظر آتی ہے. اب وہ ایک وقت تھا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی ڈھونڈو, تلاش کرو, میں تو اب اس رمضان میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے.
آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ ڈھونڈنے کے بجائے آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ سال بھر میں جن کے ساتھ آپ نے معاملات طے کیے وہ بیچارے کس قسمت پرسی لیکن مولانا صاحب ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو محض بڑے شہروں میں اس لیے رخ کرتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ لوگ چیریٹی دیتے ہیں تو وہ اس کے اندر ضرورت مند بن کے ان ضرورت مندوں کا جو حق ہے وہ مارتے ہیں. میں اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا. مافیا ہے, ہم اس پر نہیں بات کر رہے, وہ مافیا ہے. وہ لاہور میں بھی 8-10 ہزار 20 ہزار جو ان سے وہ آ چکا ہے اس وقت رمضان میں, سڑکوں پر لوگوں کے پاس گھروں میں جا کر دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, کنڈیاں کھڑکا رہے ہیں, لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پر اس کا تعلق پھر اویئرنیس سے ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دینے پیسے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, یہ اسی پر ہی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے رشتہ دار, قرآن مجید نے جس ترتیب کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے, ہم دوسروں کو چیریٹی دیں, دوسروں کو خیرات دیں, لیکن اپنے گھر میں بھائی اپنی بہن, وہ چراغ تلے اندھیرے والی بات تو اچھی نہیں ہے نا. جناب صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے رمضان کے اندر پورے پاکستان میں سالہ سال میں جو سب سے زیادہ خیرات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک رمضان کے قریب. رمضان میں 27% لوگ جو خیرات رمضان میں کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں, فطرانہ کی صورت میں, اور اس کے بعد دوسری جو بڑی خیرات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قربانی کے نزدیک, قربانوں کی کھالوں کی صورت میں. اب جو 27% جو زکوٰۃ اور فطرانہ ہم لوگ دیتے ہیں یہ کچھ مختلف جگہوں سے لوگ موو کرتے ہیں شہروں کی طرف, سٹیز کی طرف. اور ایسا ایک اور بہت بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ مسئلہ کیونکہ احادیث کچھ ایسی ہیں ہمارے سامنے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ یار ہم اس کو خالی ہاتھ نہ موڑیں. ہمارے سامنے ایسی حدیث آتی ہیں کہ یار اگر ایک بڑا ہی خوبصورت حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بڑا خوبصورت فرمان انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا ہے تمہارے آگے ہاتھ پھیلا کر, تو تم اپنے آپ کو شرمندہ مت کرو, اس کو نہ دے کر تو اسے کچھ نہ کچھ دو. اچھا یہ بھی ہے کہ آپ چہرے کی طرف دیکھیں, اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو دے دیں, یعنی خود اندازہ لگا لیجیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا جی, اس کو آپ پیش نظر رکھیے. عمل قول سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ایک صحابی آئے جی مجھے کچھ میری مدد کریں, تو آپ نے کچھ دینے کے بجائے آپ نے فرمایا کہ جا کر وہ لکڑی اور رسی, وہ جو جیسے حدیث میں آتا ہے اس کا تم ارینج کرو. اس نے ارینج کیا, پھر اسے آپ نے فرمایا کہ جا کر کماؤ اور محنت کر کے لاؤ. لاہور میں بھی, پاکستان میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو لوگوں کو بہت کم اماؤنٹ پہ قرضہ دیتے ہیں. لوگ 10,000 لے کر جاتے ہیں. ایک صاحب ہیں انہوں نے 10,000 قرضہ لیا, 2,500 وہ کہتے ہیں میں نے گھر کا راشن لیا, 7,500 میں نے اکبری منڈی سے مثالیں لی, اور مثالیں لے کر میں نے گھر میں آ کر میری بیوی اور میری والدہ نے اس کی پوڑیاں بنائی اور میں نے جا کر اس کو بازار میں بیچا. وہ کہتے ہیں کہ آج کچھ عرصے کے بعد 9 ملازم ہیں جو میرے ماتحت کام کر رہے ہیں. چلے صاحب اس چیز کے اندر محنت میں جسے کہتے ہیں نا وہ عظمت بھی ہے, اس چیز کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ضرور اویئرنیس سے مزید کریں گے. صاحبزادہ ایمان رسول صاحب بہت شکریہ آپ کا, آغاز جلال صاحب بہت شکریہ.